اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج بی بی فاطمہ الزہرا مولا علی علیہ السلام کی زوجہ، حسن حسین کی اماں، زینب کی اماں، اونو محمد کی نانی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی بیٹی، جن کے لیے آپ کملے بچھا دیا کرتے تھے، کالی کملے بچھا دیا کرتے تھے، جن کے لیے آپ اپنی کالی کملے بچھا دیا کرتے تھے، جن کے لیے آپ نے کوثر بنائی، کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کوثر کے وارثین، جنت کی خاتون، ہمارے جنت کے سرداروں کی ماں، حسن حسین کی ماں، حسن حسین علیہ السلام کی ماں، امام کی زوجہ حضرت علی، مولا علی امیر المومنین، شیر خدا کی زوجہ بیوی، آج مولا علی جو علم کا دروازہ ہے، جو مولا مشکل کشاں ہے، بی بی فاطمہ الزہرا جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری رسول کی پیاری لاڈلی بیٹی، ان کا نکاح کا دن ہے۔ آپ سب کو ان کا نکاح مبارک ہو۔ سب لوگ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اے اللہ پاک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مجیب ہو، یا مجیب ہو، یا مجیب ہو، یا کریم، یا اللہ پاک، ہم سب نے مل کر جتنی بار بھی درود پاک پڑھا، جتنی بار بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھی، یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، آپ کی پیاری بیٹی حضرت محمد کی پیاری لاڈلی بیٹی، حضرت محمد کے پیارے داماد، پیارے بھائی حضرت مولا علی علیہ السلام کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک ان کے نکاح کے صدقے، اے اللہ پاک ان کے نکاح کے صدقے ہم ان کو یہ درود پاک ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہم یہاں جتنی بھی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی نصیب کھول دے، یا اللہ ہمارے نصیب کھول دے، یا اللہ ہمارے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا، یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا، یا اللہ میری اماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہم سے درود پاک پڑھنے میں، کوثر پڑھنے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہم سب کی آمین کا واسطہ ہے۔ اللہ ہمارے چھوٹے سے تحفے کو بی بی فاطمہ مولا علی قبول کرنا، یا اللہ مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہمارے نصیب کھول دے، ہمارے دلوں کی خواہشات کو پورا کر دے، اللہ ہماری کلاس کا رزلٹ اچھا ہے، ہمارے اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمیں عزتوں والے مرتبے عطا فرما، اللہ ہمیں عزتوں سے نواز دے، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کا صدقہ ہمیں عزتوں سے نواز دے، یا اللہ ہمیں عزتوں سے مالا مال کر دے، یا اللہ عزتوں والی زندگی عطا فرما، عزتوں والے نصیب عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو رزق سے مالا مال کر دے، اتفاق پیار محبت سے مالا مال کر دے، یا اللہ ہمیں برداشت پیدا کر۔ آمین ثم آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے بارے میں بھی بتانا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے بارے میں ذکر کرنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بی بی فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، میں تیرے لیے کالی کملے بچھاتا ہوں، رحمت للعالمین، جن کے لیے کالی کملے بچھا رہے ہیں، جن کے لیے رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے آخری نبی جن پر قرآن نازل ہوا، وہ اپنی کالی کملی اٹھا کر ان کے نیچے بچھا رہے ہیں، ان کے ادب ان کا احترام کر رہے ہیں۔ آج ان کا نکاح ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، دونوں جہان آج مل کر خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ میرے مولا علی علیہ السلام اور میری بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی ہے، حسن حسین کی اماں کی شادی ہے، سبحان اللہ۔
کون؟ محمد کی نانی کی شادی ہے، سبحان اللہ، زینب کے بابا کی شادی ہے، سبحان اللہ۔ تو خوشیوں کا اظہار، آپ ان کا ذکر کریں، محفلیں منائیں، درود پاک کے تحفے بھیجیں، نیازیں بنائیں، یہ بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ محمد خود فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تیرا چہرہ دیکھنا عبادت، علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکولز میں اپنے مذہبی تہوار بھی منائیں، اپنے مذہبی تہوار اور اپنے پیاروں اہل بیت کا ذکر ضرور کریں، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ان کے ذکر کے بغیر ہماری کتابیں پوری نہیں ہیں، ہمارا علم پورا نہیں ہے، علی کے ذکر کے بغیر، محمد کے ذکر کے بغیر، علی کی آل کے بغیر ہماری کتابیں، ہمارا علم ادھورا، ہماری تربیت گاہیں، ہمارے سکول ادھورے، ہمارے سکولوں کی، ہمارے سکول، ہماری تربیت گاہ، ہماری کلاس روم میں آنا ہماری ٹیچرز کا فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ ان تہواروں کو منانا، ان کی اہمیت بتانی ہے کہ یہ تہوار منانا کیوں ضروری ہے، اس تہوار پر کیا ہوا تھا، یکم ذی الحج پر کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ صرف کتابیں رٹ لینا علم نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی کتاب رٹ لی، علم حاصل کر لیا، 100 میں سے 100 نمبر لے لیا، علم حاصل کر لیا، یہ اچھی ٹیچر تھی، اس کی بچے نے جی 100 نمبر لے لیے۔ کیا آپ کے بچے کے اندر ایڈیکیٹس ہیں، تمیز ہے، شعور ہے؟ کیا آپ کے بچہ آگے جانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ اس کا دین کیا ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ ٹیچر کی اہمیت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اس کرسی پر بیٹھنے والے کی ویلیو کیا ہے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، حضرت علی کو، حضرت علی مولا علیہ السلام کو علم کا دروازہ کہا گیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو مولا علی سے پوشیدہ ہو یا جن کو مولا علی نہ جانتے ہو، جو سوال پوچھا ان کا جواب دیا مولا علی نے۔ تو ان کا ذکر نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، ان کے لیے درود پاک نہ پڑھیں، ان کے لیے نیازیں نہ دیں، اپنے بچوں کو نہ بتائیں کہ یکم ذی الحج کو کیا ہوا، 2 ذی الحج کو، 3 ذی الحج کو۔ یہ ہمارے تہوار کس لیے آ رہے ہیں؟ ہماری تربیت گاہیں ہمارے سکولوں میں اس لیے تو بھیجا جاتا ہے بچوں کو کہ ہمیں وہ شعور دیا جائے، وہ علم دیا جائے، ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ اس کتاب میں اگر یہ علم ہے تو اس علم کو ہم نے کیوں لیا۔ اگر حضرت محمد کا، حضرت عائشہ کا، اگر حضرت زید کا یا حضرت امام حسین کا ذکر اگر کسی کتاب میں ہے تو کیوں ہے؟ ان کی ویلیو، ان کی اہمیت بتانا، اپنے شعور نہ ہو، علم سے لبریز ہو۔ جب آپ کا بچہ اسکول یا کلاس روم سے جائے تو پتہ چلے کہ وہ علم سے لبریز ہے، علم سے لبریز ہے آپ کا بچہ، وہ خالی پھولی نہیں ہے، وہ خالی نہیں آیا۔ وہ اگر ماں نے 8 گھنٹے کے لیے اسکول میں بچہ بھیجا ہے تو وہ صرف کتابوں کے بوجھ کے گلے گدھا بن کر کتابوں کا بوجھ نہیں لایا، ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، میں نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، میرا علم مجھے یہ شعور دیتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں سے پیار کرنا، ٹیچر کی عزت کرنی، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ہمسائے کے حقوق دینے، فرائض پورے کرنے، بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں اسکول آئے، یونیفارم پہنے آئے، گپے ماری، چیز کھائی اور چلے گئے، کتابوں کے 2 سوال پڑھے، رٹے مارے اور چلے گئے۔ اسکول آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ ایک یونیفارم ہم نے کیوں پہنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک یونیفارم پہننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں۔ ہم ایک یونیفارم کیوں پہنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک جیسا یونیفارم پہننے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ شعور ہے کہ ہم سب برابر ہیں، یہاں کوئی امیر کا بچہ نہیں ہے، کوئی غریب کا بچہ نہیں ہے، سب نے ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے سکول میں۔ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ سکول کی پہچان ہے کہ ہم سب ایک سکول کے بچے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ امیر غریب کا کنسیپٹ غلط، خراب، نشتہ انہوں نے ختم کر دیا۔ جیسے ہماری وفات ہوگی، فوت ہوں گے تو ہم سب ایک ہی کفن میں ہوں گے، ایک ہی رنگ کا کفن ہوگا، کوئی امیر غریب نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ جیب نہیں ہوگی۔ یہ شعور دینا ہے ہمارے اسکول آنے کا مقصد۔ ہمیں بتانا ہے کہ اگر سائنس بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے قرآن نے پہلے بتایا تھا، وٹ از دا میننگ آف سائنس۔ سائنس کا علم بھی 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ کون سی وہی تھی؟ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جمے ہوئے لوتڑے سے، خون کے جمے ہوئے لوتڑے سے پیدا ہوئے۔ پھر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اسی غرور تکبر کو مٹانے کے لیے ایک یونیفارم ہے، ایک چھت ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک سکول ہے۔ تو یہ ہے شعور، یہ ہے علم۔ اگر کوئی ٹیچر آپ کے اندر سوچنے کا، سمجھنے کا شعور نہ پیدا کر سکے، غلط کو غلط کہنے کا شعور نہ پیدا کر سکے، صحیح کو صحیح کہنے کا شعور نہ پیدا کر سکے، تو وہ ٹیچر ہی کیا، وہ استاد ہی کیا، جو آپ کے اندر شعور نہ پیدا کر سکے، جو آپ کے اندر یہ شعور نہ پیدا کر سکے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دو راستے دے دیے، ایک بدی کا راستہ، ایک نیکی کا راستہ۔ ہمارا شعور، ہمارا علم ہمیں بتائے گا کہ ہمیں صراط مستقیم پر جانا ہے، علم کے راستے پر جانا ہے، یا ہمیں بدی کے راستے پر جانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے سیکھنا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے، یہ شعور ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی نکاح اتنا سادگی سے ہوا، آج ہمارے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ ان کے نکاح سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جہیز نہیں تھا، جائے نماز تھی، تسبیح تھی، 2 کھجوریں تھیں، چکی پیستی تھی بی بی فاطمہ، نوکر رکھ سکتی تھی بی بی فاطمہ الزہرا، رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، مولا علی کی زوجہ تھی، حسن حسین کی ماں تھی، زینب کی ماں تھی، اومنہ محمد کی نانی تھی۔ مولا عباس جیسے وفادار کی ماں تھی، ہیں جنت کی وارث۔ کیا ان کے لیے کمی تھی؟ کیا وہ نوکر نہیں رکھ سکتی تھی؟ رکھ سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ کیسے زندگی گزارنی، اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے۔ پہلے باپ نے ثابت کیا، وہ اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے تھے، دودھ دوتے تھے، اپنے جوتے خود پالش کرتے تھے، اپنے جوتے خود سیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، فخر سے بتاتے تھے کہ جی میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، جن سے محبت ہی خدا نے کی، جن سے خدا محبت کر رہے ہیں، وہ خود اپنے کام کر رہے ہیں، صرف اپنی قوم کو بتانے کے لیے کہ اے میری قوم، خود سے کام کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا ہے، خود لگانا ہے، اپنے سارے کام خود کرنا ہے۔ یہ ہے شعور، یہ ہے علم۔ سکول میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کرنے ہیں، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، شعور حاصل کرنا ہے۔ پڑھنا ہم نے صرف نوکریوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک کنسیپٹ آ گیا کہ جی پڑھیں گے تو جی نوکری لگے گی، کمائیں گے، نہیں۔ ایک عورت پڑھ جائے تو پوری قوم پڑھ گئی۔ کیوں پڑھ گئی پوری قوم؟ کیونکہ وہ آگے آنے والی نسلیں پالتی ہے، نسلوں کی تربیت کرتی ہے، صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی ہے، خالد بن ولید پیدا کرتی ہے، حسن حسین پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک تربیت یافتہ، ایک تربیت کی ہوئی، علم حاصل، شعور والی ماں ہوگی تو صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی۔ وہ امام حسن حسین، مولا علی، ان کے بطن سے پیدا ہوں گے، 11ویں والے پیر پیدا ہوں گے۔ اگر ماں میں شعور ہوگا تو ماں ایسے بچے، ایسے لال پیدا کرے گی، گوہرے نایاب پیدا ہوں گے۔ اس لیے پڑھی لکھی مائیں چاہیے ہمیں، اس لیے پڑھی لکھی لڑکیاں چاہیے ہمیں کمانے کے لیے پڑھی لکھی ماؤں۔ ہم اپنے سکولوں میں بچوں کے ذہن میں ماؤں نے ڈال دیا کہ جی ڈاکٹر، انجینئر، فلاں بن جائیں، CSS کر لیں۔ نہیں، ہمیں CSS کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کمانا چیز ہے، لیکن ہمارے علم کا شعور، اصل عورت کو علم دینے کا مطلب ہی شعور ہے۔ اپنی فیملی کو کیسے رن کرنا ہے، اپنی فیملی کو کیسے چلانا ہے، اتحاد کیسے بنانا ہے، اتحاد، پیار، محبت، اتفاق سے کیسے نکلنا ہے، کیسے ہم نے ان کو کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیسے ریلیشنز کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر بہادری، جرأت پیدا کرنی ہے۔ تلوے چاٹنے والے بچے نہیں پیدا کرنے ہم نے، نمبروں کے پیچھے بھاگنے والے بچے نہیں پیدا کرنے، ہم نے اپنے راستے بنانے والے پیدا کرنے۔ وہ موسیٰ، ایک فرعون تھا، ایک موسیٰ تھا۔ فرعون کے راستے اللہ پاک نے کیسے کھول دیے، دریا میں راستہ بنا دیا، اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا۔ بس